ہاں اتنی بات اس میں میں کہوں گا کہ اس میں جو وسیلہ، توسل، صدقہ، طفیل، قرآن حدیث، ان میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ میرے پاس قرآن ہے، میں باوضو ہوں، کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی دعا میں وسیلے کا، توسل کا، صدقے کا، طفیل کا، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل ہماری دعا کو قبول کر، فلاں کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول کر، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی۔ جب بھی پکارنا ہے تو براہ راست پکارنا ہے، ڈائریکٹ، کسی صدقے اور وسیلے سے نہیں پکارنا۔ دیکھیں علماء سب کچھ جانتے ہیں، میں علماء کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، علماء سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو۔ جو لوگ آئے ہیں، عوام آئے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، قرآن نے، نبیوں کی دعائیں یا قرآن نے مومنوں کو سکھائی ہیں بھئی یہ دعائیں مانگو، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھو۔ میں پڑھوں، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی۔ ہے کسی میں واسطے اور وسیلے کا ذکر؟ ہے کسی میں طفیل اور صدقے کا ذکر؟ کسی قرآنی دعا میں؟ جو دعا قرآن نے سکھائی ہے اس میں کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب موجود ہے، کتاب الدعوات، ان دعاؤں کا ذکر ہے جو میرے آقا پڑھا کرتے تھے یا پڑھنے کا حکم دیتے تھے، سواری پہ سوار ہونے کی، سواری سے اترنے کی، مسجد میں آنے کی، نکلنے کی، لباس پہننے کی، چاند دیکھنے کی، قضاء حاجت کے لیے جانے کی، وہاں سے نکلنے کی، رات کو سونے کی، صبح جاگنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں اور کتاب الدعوات میں ان کو جمع کیا گیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، طفیل، صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ اور فقہ حنفی، یہ علماء بیٹھے ہیں، قدوری نے کیا لکھا، ہدایہ نے کیا لکھا، بحق نبیک، بحق انبیائک، بحق اولیائک، ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگنا امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہے، اور مطلق مکروہ لفظ استعمال ہو تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ قرآن بھی صدقے کا ذکر، طفیل کا ذکر نہیں کرتا، حدیث بھی ذکر نہیں کرتی، فقہ حنفی بھی ذکر نہیں کرتی، پتہ نہیں مولویاں کتھوں کر لی، ساڑھی سمجھو بائے، فلاں کے صدقے سے اللہ، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل، ان کے صدقے سے دعا مانگ، یا رب یا رب یا رب، مانگ 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 کے 1.5 گھنٹہ دعا مانگی، آخر میں کہا نبی پاک دے صدقے نال قبول کر لے، چل بھائی، آخر میں آگے سارے رگڑے نکال دی، کوئی ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ پکارنا ہے، براہ راست پکارنا ہے، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت یہ بن گئی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہیں ذکر کیا ہے کہ کچھ اردو کے لفظ ہیں، وہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں، اردو میں اور۔ لوگ سمجھتے ہیں وہی عربی والا ہے، جیسے حکمت، عربی میں حکمت جو استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے جو اردو میں ہوتا ہے، یار ذرا حکمت نال کام کریں، اس معنی میں ہوتا ہے نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پردہ ڈال دو، حق کو چھپا دو، قرآن پہ پردہ ڈال دو، نہیں، وہاں حکمت سے مراد ہے محکم دلائل۔ حکمت سے مراد کیا؟ تیرے دعوے پر جو دلیل ہونی چاہیے وہ کمزور نہیں ہونی چاہیے، یہ حکمت ہے۔
اسی طرح وسیلے کا جو لفظ ہے نا، ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے الوسیلہ، ایک وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلانے دے وسیلے نال میرا کام ہو گیا۔ لوگوں نے وہی وسیلہ عربی والا سمجھ لیا، یہاں سے کام خراب ہو گیا۔ اردو میں جب وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذریعے کے معنی میں ہوتا ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی ذریعہ، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش ذریعہ۔ عربی میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ خدا گواہ ہے، صحابہ سے لے کر ابن جریر سے لے کر ابن کثیر سے لے کر رازی سے لے کر تفسیر مظہری تک، اور پھر بر صغیر میں جن لوگوں نے تفسیریں کی ہیں ان میں شیخ الہند ہیں، تھانوی ہیں، حضرت عثمانی ہیں، حضرت لاہوری ہیں، جواہر القرآن ہیں۔ چلو آگے چلو یار، آگے چلو، پیر کرم شاہ بھیروی ہے، وہ تو بریلوی مکتب فکر کے ہیں نا، اور مولانا غلام رسول سعیدی ہیں، وہ بھی بریلوی مکتب فکر کے ہیں۔ الطبیان کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، امین آسن صاحب کی تدبر قرآن ہے۔ جتنی تفسیریں اردو کی عربی کی ہیں اٹھاؤ، خدا گواہ ہے سب مفسرین نے لکھا ہے الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح۔ علماء سمجھ گئے، آپ کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے قریب، یہ معنی ہے۔ تقرب کا معنی ہے ہمارے ہاں اردو میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی، بڑا پڑھتے ہیں ہمارے دوست، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ میں نہ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا ربط ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرو، اس کی طرف ذریعہ تلاش کرو، جہاد کرو۔ کیا ربط ہے بھائی؟ کوئی ربط نہیں، میں منع کرتا ہوں۔ الوسیلہ التقرب، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد۔ دو عمل ہو گئے، ایک ایمان ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، رب کے راستے میں جہاد۔ اے ایمان والو، تقوی اور جہاد کے ذریعے رب کا قرب تلاش کرو۔ یہ میں نے وہاں الوسیلہ کا سورت بنی اسرائیل میں جا کے پڑھ لیجئے، الوسیلہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تقرب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اپنے علماء سے جا کے پوچھئے گا، اور فیس بک کے ذریعے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں اور وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لیتے ہیں، وہ میری اس بات پر خدا کے لیے توجہ کریں۔ میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہوں، محبت سے بات کر رہا ہوں، وہ بھی محبت سے سوچیں۔ یہ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اس الوسیلہ سے کیا مراد ہے؟ میرے مولا، الوسیلہ ہمارے نبی کو دینا، الوسیلہ ہمارے نبی کو عطا کرنا۔ الوسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ ساری کائنات میں سے صرف ایک بندے کو ملنا ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، صرف ایک آدمی کو وہ مقام ملنا ہے جس کا نام ہے الوسیلہ۔
آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے رب سے دعا کیا کرو اللہ مجھے وہ مقام دے دے۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء اس کا جواب دیں مجھے، جو لوگ سن رہے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے، اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ بندیالوی کہتا ہے اس کا نام الوسیلہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے یہ مقام ہے، چونکہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ الوسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرب، تقرب، نزدیکی۔ تو اللہ کو پکارنا ہے براہ راست، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، ڈائریکٹ پکارنا ہے۔ یہ ہو گئی جی قولی عبادت۔